کوئی آدمی دنیا کی طرف اتنا جھک جاتا ہے کہ آخرت اگنور ہو جاتی ہے، اور کوئی آخرت کی طرف اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے تقاضے اگنور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کے مقام پر رکھے۔ عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کے مقام پر رکھے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق مالک نے ہر چیز کا ایک مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، ہر چیز کی ایک ورتھ ہے، ہر چیز کی ایک قدر و منزلت ہے۔ عقل مندی کا، دانائی کا، وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جس بھی مقام کی مرتبے کی اہل ہے اس کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے، اس کو وہ ڈیو آنر دی جائے، اس کی قدر و قیمت کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر چیز کو عام طور پر گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر عدل کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ العدل وضع الشیء فی محلہ ہی۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، یعنی جس بھی چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، نہ اس سے اوپر کیا جائے نہ نیچے کیا جائے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں جو ظلم ہے، ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو جو اس کا اوریجنل مقام ہے اس سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دیا جائے۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک پرائمری پاس کو کسی 20ویں گریڈ کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے آپ نے اونچا کر دیا۔ اور اسی طرح کسی پی ایچ ڈی بندے کو اگر آپ پی این رکھ لیتے ہیں، خاک روب لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ جو اس کا مقام اور مرتبہ تھا آپ نے اس کو اس سے بہت نیچے رکھا۔ تو یہ دونوں صورتیں ظلم کی ہیں۔ علی ھذا القیاس ہماری زندگی کے اندر جو بیشتر گمراہیاں ہیں اور بیشتر مسئلے مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کی جو اوریجنل قدر و منزلت ہے، اہمیت ہے، اس کو ایویلیویٹ نہیں کر پاتے اور چیزوں کو آپس کے اندر گڈمڈ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمارے لیے مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ایک بندہ مومن کے لیے آخرت کی اپنی اہمیت ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی پلیس ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے چلا جائے۔ مگر ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی دنیا کی طرف اتنا جھک جاتا ہے کہ آخرت اگنور ہو جاتی ہے، اور کوئی آخرت کی طرف اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے تقاضے اگنور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اعتدال کیا ہے، توازن کیا ہے، میانہ روی کیا ہے کہ آپ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھیں۔ اسی طرح ایک انسان کی زندگی کے اندر جو مختلف رشتے ناطے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ والدین کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، بیوی بچوں کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، عزیز و اقارب کی ایک اپنی اہمیت ہے، دوست احباب کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اب چاہیے تو یہ ان سب کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بندہ آگے چلے، مگر اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، کوئی کسی ایک سمت میں جو اتنا جھک جاتا ہے کہ دوسری سمتیں نظر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کسی دوسری سمت میں زیادہ جھک جاتا ہے۔ کچھ لوگ والدین کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کی حق تلفیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ بیوی بچوں میں اتنا غرق ہوتے ہیں کہ والدین اگنور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دوست احباب کی طرف اتنا مائل ہو جاتے ہیں کہ گھر والے عزیز و اقارب سارے کے سارے اگنور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علی ھذا القیاس یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہی نقطہ ہے جو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے کہ انسان چیزوں کو صحیح ایویلویٹ کر کے ان کے مقام اور مرتبے پر نہیں رکھ پاتا اور آپس میں گڈمڈ کر دیتا۔ اسی طرح کبھی ہم چھوٹے سے معاملے کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے اہم معاملات نظر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حالانکہ اتنی توجہ کے مستحق وہ نہیں تھے جتنی دینی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے اہم کام جو ہے وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے احساس برتری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے احساس کمتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اللہ ازل کیا ہماری زندگی کے اندر بے شمار مسئلے مسائل اس فارمولے کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی کا سارا حسن توازن کے اندر ہے، اور توازن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے ڈیل کیا جائے، اور اس طرح زندگی کے اندر ایک خوبصورتی آتی ہے، بیوٹی آتی ہے، اور زندگی ایک توازن کے ساتھ، ایک ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے جب ہم ہر شعبے کو اس کے مطابق ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی زندگی جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر زندگی بڑی متوازن رفتار کے ساتھ اور متوازن انداز کے ساتھ عروج اور ترقی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔